کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے، یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مابین حرف عطف آئے، اس لیے کہ عطف جو ہے وہ مغایرت کا متقاضی ہے، معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت مبارکہ جو اسی سلسلہ سور میں سورہ حشر کے آخر میں وارد ہوئی ہے، وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کے 8 اسماء آئے ہیں، لیکن کہیں کوئی حرف عطف نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، عطف کہیں نہیں۔ تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حرف عطف آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو ضروری تھا کہ میں واضح کرتا کہ اس سبب کیا ہے، یہاں یہ حرف عطف کیوں آیا۔ اگرچہ بعض حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو خود سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ کہ وضاحت بھی مناسب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اول و آخر اور ظاہر و باطن، یہ چاروں اسماء ایسے ہیں جو کسی نسبت اضافی کو چاہتے ہیں، اولہ آخرہ ظاہرہ باطنہ۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس خطبہ مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان مبارک کی عظمت کا بیان ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ تو اول، آخر، اوسط، یہ ایک نسبت کے متقاضی، کس چیز کا اول، کس کا آخر، کس کا اوسط۔ اسی طرح ظاہر اور باطن کے لیے تو اسی صورت میں دوسرے رکوع میں الفاظ آئیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ باطن کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف، اور ظاہر کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف۔ تو در حقیقت یہاں مراد ہے اس سلسلہ کون و مکان، یہ کائنات، یہ سلسلہ تخلیق، اس کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی۔ اب یہاں اصل میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اول و آخر جو ہیں ان میں لازماً مغایرت ہوگی۔ اگر تو کوئی فصل ہے، کوئی زمانی بعد ہے درمیان، تو لازماً اول ہو و آخر ہو، یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ لازماً اس میں مغایرت جو ہے وہ خود ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ان کے مابین موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ صرف ذات باری تعالیٰ تھی، کائنات نہیں، پھر کائنات کا وجود ہوا، تو اس کا اول کون ہے؟ اللہ ہے، جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی۔ اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا کہ پھر صرف اللہ کی ذات ہوگی، کائنات نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ یہ اس کا آخر ہو ہے، اس کائنات کا آخر، اول ہو و آخر ہو اللہ کی، درمیان میں یہ کائنات ہے۔ اور اس کائنات میں اب ظاہر بات ہے کہ ڈائمنشن پیدا ہوئی، ظاہر اور باطن، تاکہ احاطہ ہو جائے کہ وہی وہ ہے والظاہر والباطن۔ ظاہر اور باطن یہ تو یقیناً سائملٹینیس ہے، ان میں مغایرت نہیں ہو سکتی، کسی شے کا ظاہر کسی شے کا باطن یہ تو ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک برتن ہے، اس کا باطن اس کا ظاہر یہ ساتھ ہی ہوں گے، اس کا خارج اس کا داخل یہ ساتھ ہوں گے۔ لیکن چونکہ پہلے دو اسماء جو ہیں وہ لازماً مغایرت اور فصل کے متقاضی ہیں، لہذا اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا، اسی کی مناسبت سے اس پوری آیت کے اندر پھر حرف عطف کو لے آئے۔ اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت وجود، فلسفہ وجود ہی اس کا موضوع ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس وحدت الوجود کے بارے میں میرا موقف کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سن 55-56 میں، جبکہ میری عمر 33-34 برس کی تھی، میں اس مسئلے پر اپنا غور و فکر، سوچ بچار مکمل کر کے ایک حتمی رائے تک پہنچ چکا، اور وہ حتمی رائے اس وقت کس انداز میں میرے ذہن میں آئی تھی اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے، اس کا ظاہر اور باطن جہاں تک عملی حیثیت کا تعلق، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں شریعت اور طریقت، شریعت
इस दीन के अमल का ज़ाहिरी पहलू, तरीक़त उसी का बातिनी पहलू। शरीयत बहस करेगी, फ़िक़्ह बहस करेगी, नमाज के अरकान क्या हैं, औकात क्या हैं, फिर ये कि उसकी रकतें कितनी हैं, ज़ोहर की, असर की, हर रकत में अरकान क्या है, उनकी तरतीब क्या है, उनकी तादील कैसे होगी, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है आपको फ़िक़्ह की किताबों में मिलेंगी। इसी नमाज का एक बातिन जो मतलूब है कि खुशू और खुजू हो, हुजूर क़ल्ब हो, हमतन इंसान मुतवज्जे हो गया हो, अपनी पूरी शख्सियत के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो तो झुका हुआ, रुकू में है तो भी पूरी शख्सियत झुक गई हो, ये उसका बातिन, ये तरीक़त का मौजू है, वो शरीयत का मौजू है। तो ये जो अमली पहलू है दीन के, शरीयत और तरीक़त, या ज़ाहिर और बातिन, इन दोनों का ताल्लुक या हमा अज़ऊस से है या हमा बाऊस से है। इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा। इन दोनों का ताल्लुक या तो इससे है कि सब कायनात अल्लाह की ज़ात से, या ये पूरा सिलसिला कौनो मकां अल्लाह की ज़ात के साथ कायम। हमा अज़ऊस और हमा बाऊस, इन दोनों के अंदर फर्क है, वो मैं बाद में बयान करूंगा। बस वो इस दर्जे में समझ लीजिए कि शरीयत के दर्जे में जो अव्वलीन दर्जा है, ला माबूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह। माबूद यहां पूरे मफहूम में लीजिए, मुताए मुतलक अल्लाह है, हाकिम अल्लाह है, उसी का हुक्म मानना है, और दर हकीकत रसूल का हुक्म भी उसी का हुक्म है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, उसके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, हलाल और हराम पर कायम रहना है। ला माबूद है, सवाल उसी से करना है, डरना उसी से है, उम्मीद उसी से रखनी है। ये फिर ये कि राज़िक वही है, और इसी तरीके से हाजत रवा वही है, मुश्किल कुशा वही है। ये तसव्वुर तो गोया के दीन का बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर है। तो गोया के पहला कदम है ला माबूद है। इससे अगला जो तरीक़त की आखिरी मंजिल है वो ये है ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। ये तीनों एक ही चीजें हैं कि इंसान की जिंदगी में मकसूद और मतलूब की हैसियत सिर्फ अल्लाह की जात का, नस्बुल ऐन उसका सिर्फ अल्लाह की रजा का हुसूल, महबूब हकीकी सिर्फ अल्लाह, बाकी सारी मोहब्बतें उसकी मोहब्बत के ताबे हो गई। ये है दर हकीकत तरीक़त की आखिरी। ये वो बातनी कैफियत है कि जो मतलूब है, यकसू होकर, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, यकसू होकर इंसान मुतवज्जे हो गया हो अल्लाह की जात की तरफ, वही उसका मतलूब व मकसूद है, वही उसका महबूब हकीकी। इन दोनों का ताल्लुक जैसा कि मैंने अर्ज किया वो या हमा अज़ऊस से है या हमा बाऊस, लेकिन हकीकत हमा ऊस कह लीजिए या उसकी वो ताबीर जो शेख इब्न अरबी ने की है, और वो है वहदतुल वजूद, हकीकत वहदतुल वजूद। लेकिन इनके दरमियान एक बारीक फर्क है हमा ऊस और वहदतुल वजूद के माबैन, और यही फर्क है जो मलहूज न रहे तो बड़ा खतरा है। होशदार के रहबर दबे तेगत कदम रहा, जरा सी उसमें बेहतियाती हो जाए तो कुफ्र और शिर्क के अंदर इंसान मुब्तला हो जाए। यही वजह है कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। और वैसे भी अव्वल तो इस हद तक रसाई बहुत कम लोगों की है, फिर अगर कोई पहुंच गया तो इसको हजम करना बड़ा मुश्किल। इसमें हो सकता है, मुझे बल्कि सुल्तान बाहू का वो मिसरा याद आता रहा आज जब मैं इन मज़ामीर पर गौर कर रहा था, जान फुल्लन से आई हूं। वाकया ये है कि जब इंसान को एहसास होता वहदतुल वजूद का, तो वो अपने अंदर जो है एक ऐसी कैफियत महसूस करता है कि उसको ज़ब्त में ले आना, उसको काबू में ले आना, फिर अपनी जो है शख्सियत को अपने सही मकाम पर बरकरार रखना आसान काम नहीं। चुनाते या तो वो होगा जो मंसूर हल्लाज के साथ हुआ, सरबत के साथ हुआ, अनल हक, या इंसान उधर चला जाएगा। या एक और बड़ी प्यारी कैफियत है जिसका के जिक्र किया है बहुत खूबसूरत अल्फाज में शेख सादी ने, आरा के खबर शुद्ध खबरश बाज न आमद। जो शख्स यहां तक पहुंच गया फिर उसकी खबर नहीं मिलती, यानी खामोश हो जाए, उसके अंदर कैफियत वो हो जाएगी कि जबान खोलने से चूंकि अंदेशा है, खतरा है। और यही सबब है कि जब ये चीजें कुछ शुअरा के जरिए से, हाफिज के जरिए से, खास तौर पर जब ये चीजें अवामुन नास में आ गई हैं तो उससे बड़े खतरनाक नताइज बरामद, फिर दीन और शरीयत की अहमियत खत्म होकर रह गई।
پھر وہ سب منظر، مسجد منظر ایک ہکڑو نور، وہ ایک ہی نور ہر جگہ نظر آیا ہے۔ پھر وحدت ادیان بھی نظر آیا ہے۔ پھر شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، اور اسی فتنے کے سد باب کے لیے، بلکہ اس کا رخ موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس لیے کہ واقعتاً اس وقت جو یہ وحدت ادیان کا فلسفہ آیا تھا اور اس ہمہ اوسطی نظریات عوام میں ان کی جو تعبیر جو ہے عام ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، شائع ہو گئی تھی، اس سے شریعت محمدی کی اہمیت زیرو ہو گئی۔ یہ سب ظواہر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بس رام کہہ لو اور رحمان کہہ لو، کیا فرق ہے؟ لو لگاؤ، ذرا مندر میں جا کے لو لگا لو، مسجد میں جا کر لو لگا لو، لو لگانی ہے۔ تو اس سے یہ کہ تشخص جو ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اس لیے کہ ملت اسلامی کا تشخص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کیا ہے۔ یہ سب کچھ در حقیقت وحدت الوجود یا ہمعوس کے درمیان جو فرق ہے باریک، اسے نہ ملحوظ رکھنے کے باعث، اور نمبر دو یہ کہ ان کا عوام کی سطح تک جا پہنچنا اشعار کے ذریعے سے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی کے خلاف در حقیقت بغاوت کی ہے شیخ احمد سرہندی نے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری اس صدی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی جنہیں ہم جانتے ہیں جن کے نام سے، ان کے ساتھ ایک بڑی خصوصی نسبت بہت سے اعتبارات سے علامہ اقبال کو حاصل۔ یہ وجہ کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تشخص جو ہے مسلم قومیت کا تشخص، واقعہ یہ ہے کہ ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کی بھاری شخصیت اگر نہ ہوتی اس وقت، تو وحدت ادیان کا فلسفہ اس صدی کے آغاز میں بھی گاندھی کے ذریعے آیا تھا اور بہت شد و مت کے ساتھ آیا، اور یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت بھی اس رو کے اندر بہ گئی۔ اور اس وقت واقعہ یہ ہے کہ پھر وہی شکل ہو جاتی جو 300 برس قبل ہوئی تھی، جو دین الہی کے نتیجے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی کے خاتمے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہی صورت اس صدی کے آغاز میں بر عظیم پاک و ہند میں دوبارہ پیدا ہو۔ علامہ اقبال کو اللہ نے اٹھایا ہے، مفکر، فلسفی، ان کی بات میں وزن تھا، ان کا انداز بیان جو ہے اتنا لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والا تھا، بات اس طرح دل سے اترتی چلی گئی ہے۔ پھر وہی شخص ہے کہ جو پنڈت نہرو سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ ختم نبوت پر گفتگو جو ان کی ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی عام عالم دین تو ان کے ساتھ نہیں ہم کلام ہو سکتا تھا۔ اپنی جگہ پر ختم نبوت کے موضوع پر قرآن اور حدیث سے دلائل جتنے چاہے دے لیں، اس کی فلسفیانہ جو ہے بحث، وہ تو علامہ اقبال کے سوا کسی نے نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے علامہ اقبال بھی شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شدید دشمن رہے، اور یہ جو فلسفہ تھا اس کی بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے نفی کی۔ بہرحال میں نے یہ جو ہے وحدت الوجود کہ جو اب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پھر تیسری منزل بنتی، لا معبود الا اللہ ابتدائی منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ درمیانی منزل ہے، طریقت کی آخری منزل یہی ہے۔ لیکن فلسفہ اور فلسفہ وجود کی آخری منزل ہے لا موجود الا اللہ۔ تو میں اس وقت اس رائے تک پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہمہ یا ہمہ باؤس کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت یہ وحدت الوجود ہے، جو ہمہ تھی کی ایک تعبیر ہے، محتاط تعبیر۔ اس زمانے میں ایک تشبیہ یا تمثیل بھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت، بلکہ ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا، میں اسے لکھ نہیں پایا اس وقت، اب تو شاید کہیں میرے کاغذوں میں بھی نہ ہو۔ سورج مکھی کے پھول بن جائے، اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں مراد کیا ہے۔ سائنسی نظریات کچھ اس طرح کے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں نظریات میں کمی بیشی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، سن 55-56 کے زمانے کی، کہ یہ خیال بہت غالب تھا کہ ہماری یہ زمین بھی در حقیقت سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اور تمام جتنے اور بھی پلینٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج ہی کے ٹکڑے ہیں ٹوٹے ہوئے، اور اسی وجہ سے جس طرح جس حرکت کے ساتھ سورج جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے حرکت کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، اسی در حقیقت مومنٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے نکلے، ٹوٹے اور اس کے گرد چکر لگا لے۔ تو گویا کہ یہ ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا وہ سمجھیے کہ قرہ تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی۔ ٹھنڈے ہونے سے دو نتیجے نکلے، اس کے کچھ بخارات نکلے،
وہ بخارات جب اوپر گئے انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی جیسے، اور نیچے جو ہے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ سکڑ کے اس میں کہیں اونچائی کہیں نیچائی پیدا ہو گئی، کہیں بلندیاں ہو گئی، کہیں بڑی گہری غاریں جو ہے وجود میں آ گئی۔ اس فضا میں کہ جو تقریباً یہ 30-35 میل ہے اس کی کل ہماری اونچائی جو ہے، یہ ایک لفافہ ہے، غلاف ہے فضا کا جو ہماری زمین کے گرد ہے، کرۂ ہوائی ہے جسے فضائی آپ کہتے ہیں۔ اب یہاں انہی گیسز کے نتیجے میں بارش شروع ہوئی، اور وہ نہ معلوم کتنے عرصے تک بارش ہی ہوتی رہی ہے، جس سے کہ سمندر وجود میں آئے۔ جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی جمع ہو گیا، وہ سمندر ہو گئے، جو اونچے علاقے تھے وہ خشکی ہو گئی، وہ بر ہو گئے اور یہ بحر ہو گیا۔ پھر جہاں یہ بر و بحر آپس میں جڑے ہوئے تھے وہاں وہ دلدلی علاقوں کے اندر حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ یہ حیات ارضی جو ہے یہ دو طرف چلی ہے، ایک پلانٹ کنگڈم اور ایک پھر اینیمل کنگڈم۔ اب پلانٹ کنگڈم میں خاص طور پر دیکھیے کہ ایک سورج مکھی کا پھول ہے۔ ویسے تو یہ کہ اب کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سورج ہی سے ہے، امازوس سورج ہی کا تو ظہور ہے، سورج ہی کا ٹکڑا تھا، وہی ٹھنڈا ہوا ہے، اسی میں سے گیسز نکلی تھی، گویا کہ کوئی خارج سے کچھ نہیں آئی۔ ہوا بھی وہیں سے ہے، پانی بھی وہیں سے ہے، خشکی بھی وہیں سے ہے، سمندر بھی وہیں سے ہے، پھر انہی کے امتزاج سے، انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات کا آغاز ہوا، حیات نباتاتی، حیات حیوانی۔ تو گویا کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے؟ سورج۔ لیکن یہ تو ہوئی حقیقت، اصل طریقت اور شریعت کیا ہے؟ وہ سورج مکھی کا پھول ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ سورج کی طرف کرنے، جیسے جیسے سورج گردش کر رہا ہے ایسے ہی ایسے اس کا بھی رخ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے پھول بھی بند ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اگلی صبح کو پھر وہ تر و تازہ ہوگا جب سورج طلوع ہو۔ گویا کہ سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد یہ قرار پایا کہ وہ اپنے اصل اس مرکز کی طرف یا اپنے اس مبدأ کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ یہی توجہ کا مرکوز رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بجائے اس کے کہ سورج مکھی کا پھول اس چکر میں غلطہ و پیچا رہے کہ میں کہاں سے بنا ہوں، سورج کا ٹکڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رخ اپنا رکھو اس سورج کی طرف۔ اسی طریقے سے ہمیں اس فکر میں غلطہ و پیچا ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں، کیسے وجود میں آئے ہیں۔ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ساری توجہ اس پر مرکوز کیجیے، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کھلے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، اور اگر ذرا سا بھی غیاب ہو جائے، اگر ہم محسوس کریں، اب دیکھیے یہاں حدیث کے وہ الفاظ ذہن میں لے آئیے، حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حضور کے قلب کے حجاب کو ہم اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے تھے، نسبت خاک رابع عالم پاک، ہماری ہزار حضوریاں جو ہے وہ حضور کے اس ایک غیاب کے صدقے ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اسی وقت وہ حضور کی انٹینسٹی شدید ہے، کبھی اس انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جسے آپ غیاب سے تعبیر کر رہے ہیں، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں 70 مرتبہ ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جہاں کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ غیاب ہو گیا ہے، حضوری نہیں رہی، کچھ بعد ہو گیا ہے، میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی، میں کچھ غافل ہو گیا ہوں، فوراً جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر پچھتاوے کی کیفیت تاری، توبہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اپنا رخ کر لیں اس چیز کی طرف۔ جیسے کہ سورج مکھی کا معاملہ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے، پورا دن جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اپنا رخ جو ہے ادھر ہی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں حقیقت اور طریقت اور شریعت۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سورج مکھی کا پھول بھی در حقیقت سورج ہی سے نکلی ہوئی ایک شے، لیکن اصل شے تو یہ ہے کہ طریقت اور شریعت پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ،
باقی یہ کہ فلسفہ وجود کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو پھر وہ یقیناً لا موجود ہے الا اللہ، وہ یقیناً وحدت الوجود۔ اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں آج، اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ سن 65 سے سن 71 تک، پھر جب میں لاہور منتقل ہو گیا تھا تو تقریباً 6 سال مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا بڑا مسلسل اور بہت وافر موقع ملا۔ میرا کلینک تھا کرشن نگر میں، جو اب اسلام پورہ کہلاتا ہے۔ روزانہ شام کو چشتی صاحب میرے پاس آ جاتے، چائے پیتے تھے، گفتگو جاری رہتی۔ تو وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا 10-12 سال قبل، مجھے اس میں پختگی، جزم، نہ صرف یہ کہ اس میں پختگی حاصل ہوئی، بلکہ یہ کہ اس خاکے میں رنگ بھرا، اور میں اس میں یقیناً ان کا احسان مند ہوں، انہوں نے احسان ہوں۔ اور ان سے جو بات مجھے معلوم، اس لیے کہ اس وقت تک میں نے نہ تو مکتوبات کا مطالعہ کیا تھا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، نہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا میں نے اس طور سے مطالعہ کیا، لہذا یہ حقیقت جو ہے یہ در حقیقت ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی کہ اصل میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں وحدت الوجود ہی کے قائل ہو گئے۔ اس کا انہوں نے بڑی مفصل تحریریں لکھی، علامہ اقبال کے کلام کی جو شروح لکھی وہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی، ثابت کیا۔ اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی بھی اور علامہ اقبال بھی زندگی کے آخری دور میں لا موجود الا اللہ بڑے بلند آہنگ کے ساتھ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ آج میں ان کی ایک رباعی آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ علامہ نے اپنی وفات سے کل 3 مہینے قبل کہی۔ تو ہے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان، اے غافل شخص، ایسا دل حاصل کر کہ جو آگاہ ہو، حقیقت سے آشنا ہو۔ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگاں راہ دریاب، جیسے تیرے بزرگ جو ہیں خود راستہ تلاش کرتے رہے ہیں، غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے، اسی طرح تم بھی کوشش کرو۔ یعنی یہ کہ محض تقلید کی بات نہیں ہونی چاہیے، تحقیق ہو۔ ون شوڈ نو فار ہمسیلف کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگاں راہ دریاب، چساں مومن کند پوشیدہ راہ پاش، جیسے کہ مومن پوشیدہ کو تدریجاً رفتہ رفتہ فاش کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ دریاب، یہ لا موجود الا اللہ جو ہے اس کی دریافت، اس کو محسوس کرنا، یہ گویا کہ فکر انسانی کی آخری منزل۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی پہنچے تھے، اور علامہ اقبال بھی بالآخر نہیں پہنچے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے بعد اشعار تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں جسے میں نے کہا ہے کہ ایک عامیانہ تصور جو وحدت الوجود کا یا یہ کہ ہمہ اوش کا، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس وقت، اس لیے کہ اصل میں اس کی پھر اپنی تعویل اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نے صرف اس وقت یہ بتایا ہے کہ ایک رائے جو میری سن 55-56 میں قائم ہو چکی تھی، اس کے بعد تقریباً 65 سے 71 تک کے عرصے میں اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کروں۔ دیکھیے، ہمہ ازوس جو ہے یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا، متکلمین کا، ائمہ کا، ائمہ دین کا یہ متفق علیہ بات، یہ تو توحید کا کم سے کم تقاضا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ سے ہے۔ ہمہ ازوس یعنی نہ تو وہ خود بخود وجود میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، چاہے یہ خود بخود بن گئے کسی کے بنائے بغیر، یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے۔ ظاہر بات ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اللہ ہے، نہ خود کوئی بنا ہے نہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے، بنانے والا ہے، اور بنانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ 2 مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ کی تخلیق کا ذرا مجھے دکھاؤ نا کہ اس کے سوا بھی کسی نے کچھ بنایا ہے۔ تو ہم کل کائنات، کل موجودات، کل سلسلہ تخلیق ذات باری تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا عقیدہ توحید کی وہ ابتدائی بات ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ تو جمیع متکلمین ائمہ دین سب کا متفق علیہ بات۔ اب ہمہ باؤس کیا؟ یہ ہے اصل میں جہاں سے کہ فلسفہ وجود کی اب پہلی منزل آتی ہے۔
हमा बाऊस हमारे यहाँ एक तो अलाउद्दीन समनानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यूं समझिए कि असलाफ में वो है कि जो इसके सबसे पहले जिसने कि इसको इनिशिएट किया है, और फिर ज्यादा मशहूर ये हुआ है मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के वहदतुश शहूद के नाम। बात एक ही है, इसका हासिल ये है कि कायनात भी है और खालिक भी है, दोनों का वजूद अपनी अपनी जगह पर। ये हमा बाऊस कायनात सब कुछ अल्लाह के साथ है। अब जाहिर बात है कि ये साथ होना ये तो फिर सनवियत है, दो वजूद हो गए, खालिक और मखलूक के दोनों वजूद जो हैं, तो ये फिर सनवियत है वजूद की। चुनाचे मुझे बहुत पसंद है डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी ने जो अपना डॉक्टरेट का थीसिस लिखा था, मुजद्दिद कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन ये असल में सारा उनका इब्तदाई दौर की बात है। अक्सर लोगों से हजरत मुजद्दिद का जो मौक़िफ़ आखिरी है वो उनकी निगाहों से ओझल, लेकिन जो चीज आमतौर पर हजरत मुजद्दिद की तरफ मंसूब होती है रहमहुल्लाह, वो यही है जो मैं इस वक्त बयान कर रहा हूं। वो सनवियत है, वो डुअलिज्म है, वो तौहीद नहीं है। फिर ये कि हम भी मौजूद, अल्लाह भी मौजूद, कायनात भी मौजूद, अल्लाह भी मौजूद। अब अगर ये दोनों वजूद हैं बिलफेल, तो गोया के दर हकीकत फिर तो दो वजूद हो गए, ये सनवियत है। इसीलिए बड़ी क्लियरली डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी ने तस्लीम किया। मैं ये समझता हूं कि यही यानी एक दयानतदाराना जो भी तहकीक है उसका तकाजा है। नतीजा सामने निकल रहा है, उसको आदमी बयान करे, उसको खुलकर कहे, चाहे ये कि लोग उसे पसंद करें चाहे ना पसंद करें। बहरहाल ये सनवियत एक एतबार से इसे शिर्क फिल वजूद कहा गया। गालिब का एक शेर है, यारो बे ला बेयार कि ई शिर्क फिल वजूद बागर्द फर्श सीना बएवा बराबर। यानी ये कि हमारा जो सीना है ये एक ऐवान के मानिंद है, और ये शिर्क फिल वजूद कि वजूद अल्लाह का भी है, वजूद हमारा भी है, ये दर हकीकत एक तरह का शिर्क फिल वजूद है। ये उस गर्दे के मानिंद है कि जो इस ऐवान के ऊपर आ गया है, इस गर्दे से झाड़ू लाओ, यारो बे ला की झाड़ू से इसको साफ। वो जो शिर्क फिल वजूद का खात्मा होता है वो है फिर आखिरी मंजिल, जिसे मैं अभी एक लफ्ज़ से ताबीर कर रहा हूं, हमाऊस। ये हमाऊस जो है इसकी जरा तीन बारीक ताबीरात हैं जो मैं बाद में अर्ज करूंगा, जिनमें फर्क है। लेकिन ये जान लीजिए कि दुनिया भर में जो चोटी के फलसफी है वो दर हकीकत इसी के कायल, जो आइडियलिस्ट है। आजकल का जो ज्यादा फलसफा है वो एम्पिरिसिज्म हो या मेटीरियलिज्म हो या लॉजिकल पॉजिटिविज्म, उसकी बात छोड़ दीजिए। जो आइडियलिस्ट जिनका जो नुक्ता आगाज है वो अफलातून है, प्लेटो है, उसके तहत जितने भी फलसफे दुनिया में आए हैं बड़े से बड़े फलसफी, चुनाचे हकीम फ्लातिनूस प्लोटाइनस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कदीम तरीन है, उसी से सारा तसव्वुफ, और खुद हमारे मुसलमानों के तसव्वुफ में भी वो हकीम फ्लातिनूस के जो नजरियात है प्लोटाइनस के, उन्होंने बहुत शरायत की। इसी तरीके से इब्न अरबी, ये तो गोया के दो आलम मगरिब से मुताल्लिक है। इब्न अरबी भी अंदलुस से मुताल्लिक है, स्पेन से थे, और ये सिकंदरिया मिस्र है। और दो शख्सियतें जो है, एक हिंदुओं में शंकराचार्य, और एक ये कि औरंगजेब आलमगीर के अहद में जो एक बड़ी अजीम शख्सियत मीर्जा अब्दुल कादिर बेदिल, फारसी के अजीम तरीन शुअरा में। ये चार चोटी के लोग हैं जिन्होंने इस नजरिए को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। अलबत्ता इसके जो तीन शेड्स हैं उन्हें अलहदा अलहदा आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसी के हवाले से मैंने कहा था कि होशदार के रहबर दबे ते रस कदम रहा, उस फर्क को अगर महसूस नहीं रखेगी तो शिर्क हो जाएगा, कुफ्र। इसकी एक जो है ताबीर है पैंथीइज्म। जब वजूद एक ही है तो ये कायनात गोया के खुदा का हिस्सा है या खुदा है हम तक। खुद खुदा ने, खालिक ने शक्ल इख्तियार कर ली है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि बर्फ पिघलकर पानी बन गई, अब बर्फ कहां है? यही पानी ही बर्फ है। या ये कि पानी को आपने उबाला, वो भाप बन गई, भाप ही पानी भी है, भाप ही बर्फ भी है, शक्ल बदल गई। तो गोया कि फिर हर शे, यहां कायनात को रियल माना गया कि ये दर हकीकत वाकई है, और ये कि ये खालिक का हिस्सा है या खालिक ही है। ये पैंथेइज्म है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती कि ये कुफ्र है, शिर्क है, अजीम तरीन शिर्क है। इसका इस्लाम के साथ या हकीकत के साथ कोई रिश्ता नहीं। दूसरी जो ताबीर है वो है कि जो हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इख्तियार की।
وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ کا، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، انہوں نے وہ مثال دی کہ اگر ایک قندیل ہے آپ کے پاس، اپنے بڑی زور کے ساتھ اس کو حرکت دی تو وہ شعلہ جوالہ جو ہے ایک آتشی دائرے کی صورت میں نظر آئے گا، دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہے، جبکہ آپ جانتے کہ نہیں ہے. ہر چند کہے کہ ہے نہیں. یہ نگیشن ہے اصل میں اس کائنات کی کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. یہ ہے گویا کہ وجود تو ایک ہو گیا، اب شرک تو ختم ہوا. اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیے وسط عالم تمام حلقہ دام خیال. اور فارسی شعر ہے کل ما فی الکون وہم او خیال اور وقوس فی البرایا او ظلال. یہ یا تو آئینے میں جیسے عکس نظر آتے ہیں عکس ہے، یا یہ کہ جیسے سایہ پڑ جاتا ہے درخت کا زمین پر سایہ ہے، حقیقت میں ذات باری تعالی ہے اور کوئی شے حقیقتاً موجود ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ شے شرک فی الوجود تو ختم ہو گیا، وجود تو ایک ہی رہ گیا، لیکن یہ بات کی کائنات ہے ہی نہیں. یہ بات جو ہے یہ تو آخر قابل قبول اس طرح سے تو نہیں بنتی. ایک فلسفیانہ توجیہ آپ اسے کہیں، لیکن کائنات تو بڑی ٹھوس ہے، واقعی ہے، ہم بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. اس کی نفی جو ہے ایک شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شرک فی الوجود کی نفی کرنے کے لیے اب آپ نے اس کائنات کے وجود کی نفی کر دی. لیکن یہ کہ اصل جو ہے اب اس کا حل وہ ہے کہ جو شیخ ابن عربی نے نکالا، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں. خالق اور مخلوق ایسنشل بینگ جو ماہیت وجود ہے، حقیقت وجود، اس کے اعتبار سے ان کا وجود ایک ہی، وہی وجود بسیط شرائط کیے ہوئے ہیں، جس کی میں نے سائنس کے حوالے سے مثال آپ کو دی کہ وہی ایٹمز ہیں، وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ہوا میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں. اس اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی حقیقت ہے. لیکن یہ کہ جہاں تعین ہو گیا وہ پھر غیر، تعین کے بعد پھر وہ اس کا عین نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وجود جو ہے کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا غیر. یہ اصل میں ابن عربی کا جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں مزید عرض کر دوں. یہ ہماری تاریخ کے اور دینی حلقے کی سب سے زیادہ کنٹروورشیل شخصیت. ان کی حمایت اور ان کی مخالفت دونوں انتہا کو پہنچی. ہمارے صوفیاء کی عظیم اکثریت انہیں شیخ اکبر کے نام سے، سب سے بڑے شیخ. مسلمانوں کے تصوف کے یوں سمجھیے کہ یا تو وہ سلاسل شروع ہوئے حضرت علی کی ذات سے، 3 سلسلے حضرت علی سے اور 1 سلسلہ حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یا یہ کہ پھر جو فلسفہ اس کا وہ سارا کا سارا جو ہے در حقیقت وہ ابن عربی کا. خصوص الحکم یہ ان کی کتاب کا نام. تو یہ جو فتوحات مدنیہ، فتوحات مکیہ، یہ 2 عظیم کتابیں ان کی. لیکن دوسری طرف اختلاف بھی اتنا شدید ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ملحد، زندیق، جو بھی جتنی ہو سکتے تھے شرعی الفاظ، یعنی شرعی گالیاں جتنی ممکن ہے، وہ سب کے سب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کو دی. تو بڑی زبردست جو ہے ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اگر شیخ اکبر کی کسی بات کی تائید کر رہا ہوں تو وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ ان کا صرف یہ نظریہ ہے. باقی میں نے نہ خصوص الحکم کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ کیا. وہ بڑی دقیق کتابیں ہیں، قدیم فلسفہ، اس کے مبادیات اور قدیم منطق، اس کو آدمی جب تک کہ اس کے اندر مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لے ان کتابوں کا پڑھنا آسان ہے. میں صرف اس نظریے کی تائید کر رہا ہوں. باقی بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب کر دی گئی، اور یہ کہ بعض چیزوں کے اندر بڑا بربرا فساد بھی نظر آتا جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی. جیسے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی ہی کی ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ انجمن خدام القرآن نے ہی اس کو شائع کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کی تھی. انہوں نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ صوفیاء کے راستے سے خاص طور پر جو باطنی لوگ تھے ہمارے ہاں، یہ شیعت کا ایک انتہائی شیڈ جو تھا باطنی، انہوں نے مسلمانوں کو، اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیاء کی طرف بہت غلط باتیں منسوب کی ہیں. یہاں تک کہ ان کی اپنی زندگیوں میں
ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی محقق جو ہے وہ کسی جگہ گئے دوسرے شہر میں، اور وہاں ایک مسجد میں ان کی کتاب کا درس ہو رہا، ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ بات تو میں نے آج تک کبھی کہی نہیں، میرے حاشیہ خیال میں نہیں آئی، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ میری طرف وہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ اچھا مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں نے جو کرکٹ کے بارے میں بات کہی تھی، پھر اس پر جو طوفان اٹھا ہے اس ملک میں اخبارات میں، وہ باتیں بھی میری طرف منسوخ کی گئی ہیں کہ جو کبھی میرے حاشیہ خیال میں نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کتاب محفوظ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ کتابوں کا محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کتاب الہی کا محفوظ رہنا جو ہے آسان کام نہیں، جب تک کہ خصوصی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیصلہ نہ۔ احادیث میں آخر اسی لیے تو ہوا تھا، موضوع اور روایات کا ایک ایسا تمار ہو گیا تھا کہ محدثین کو پوری زندگیاں کھپانی پڑی کہ موضوعات کو علیحدہ کریں اور صحیح کو علیحدہ کریں۔ بیچ میں کچھ شیڈ بھی ہے، کچھ ضعف تو ہے، لیکن یہ کہ ضعیف اور ہے اور موضوع اور ہے۔ ہر ضعیف حدیث کو آپ موضوع نہ سمجھ لیا کیجیے، یہ دو مختلف کیٹیگری، لیکن بہرحال یہ شفٹنگ کرنی پڑی ہے، یہ چھانبین کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ حضور کی احادیث گھڑ لی گئی، آپ کی طرف منسوخ کر دی گئی جھوٹ باتیں۔ اسی طرح اہل تصوف کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں۔ تو میں شیخ عربی کے نہ وکیل ہوں ابن عربی کا، نہ ان کی ہر بات کی ذمہ داری لیتا، بلکہ تضاد کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہی کی طرف یہ شعر بھی منسوب ہے کہ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف، رب ہی عبد ہے، عبد ہی رب ہے۔ جب ہمہ اوست ہے تو خالق اور مخلوق ایک ہی ہوئے، عابد اور معبود ایک ہی ہوئے، تو یا لیت شعری من المکلف، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے اور کس کی عبادت، جبکہ ہمہ اوست سب ایک ہی تو ہے، العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف۔ لیکن دوسری طرف انہی کا ایک شعر ہے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، اللہ اللہ ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، وہ سمائے دنیا پر آئے ہیں تب بھی رب ہی ہے۔ اور والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ہی وہ عبد۔ اب ایک طرف یہ بھی شعر ہے ان کا، دوسری طرف وہ بھی ان کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے میں عرض کر دوں کہ اس معاملے کے اندر میں نہ ان کے ہر خیال کا مؤید ہوں، نہ ان کی ہر رائے یا ان کی طرف منسوب ہر بات کی کوئی وضاحت میرے ذمے ہے۔ البتہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ وجود کی تعبیر ہے اور میں نے اسے ایک اور طریقے سے حل کیا ہے، میں تو خیال یہ تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے اب دوسری نشست میں بیان کروں گا کہ میں نے خود بہت ہی سادگی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری گفتگو اور میری بات، میرے نتائج، میرا غور و فکر جو ہے بڑا میتھمیٹیکل اور بہت ہی الجبرے کے فارمولے کے مانند، وہ بات اس وقت سے جو تھی وہ میں آپ سے عرض کر چکا۔ آج میں اس کو جس طور سے سمجھتا ہوں اور جو میری رائے ہے اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہماری اس نشست کے، اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے حوالے سے۔ یہ ظاہر اور باطن کا معاملہ جو ہے یہ بھی کچھ وضاحت اس کی رہ گئی ہمارے درس کے دوران، اس میں میں آپ کو امام رازی کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ظاہر بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی، سیلف ایویڈنٹ، بین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس لیے کہ پوری کائنات در حقیقت اسی کا ظہور ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا؟ ردائے لالہ و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم، پوری کائنات سے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ظہور، اس کے علم کا ظہور، اس کی حکمت کا ظہور۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر الآیہ لآیات لقوم یعقلون، ایک ذرے میں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کے لیے نشانی موجود ہے کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے
کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، الواحد. لیکن باطن اتنا ہے اپنی کنہ کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا مخفی ہے کہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے اس باطن اور ظاہر ہونے میں جو بڑی خوبصورت نسبت امام راضی نے قائم کی ہے، ان کا یہ قول آپ کو سنا رہا ہوں: ان کمال کونہ ظاہرا سبب لکونہ باطنا. در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی کا سبب بن گیا ہے یہ، بلکہ یہ اس کی شدت ظہور اور کمال ظہور ہی سبب ہے اس کا کہ وہ عقول سے، نگاہوں سے چھپ گیا ہے، باطن ہو گیا ہے. اس کی مثال سورج کی